ناظرین اکرام، آج ہم مختصر گفتگو کریں گے آزاد کشمیر کے اندر جو موجودہ سیٹ اپ ہے، حکومت ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی کسی ایک جماعت کی حکومت نہیں ہے، اور نہ ہی جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر چودھری انوار الحق صاحب، وہ کسی ایک جماعت سے تعلق ان کا نہیں ہے، ان کو سب نے مل کر یہاں پہ کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو اقدامات ہیں اس سے کافی سارے لوگوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر جو حالیہ تحریک ہے، جو پوری دنیا میں ایک مثال بھی بنی ہے عوامی حقوق کے حوالے سے، رائٹس کے حوالے سے، جینون ایشوز پہ یہاں پہ بات ہوئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے کہ یہاں کے جو وسائل ہیں اس پہ آزاد حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے، اور یہاں کے جو وسائل ہیں اس کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہاں کی عوام کو ہے۔ اس پہ حکومت کو کافی پرابلم ہے، وہ بولا ہے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے، اس سے پہلے بھی انہوں نے بالکل انتہا پسندانہ غیر سیاسی بیانات دیے جس سے یہاں پہ ایک سمجھ لیں آگ سی لگی ہے۔ تو موجودہ وقت میں بھی حکومت جو صدارتی آرڈیننس ہے اور اس طرح کی جو قوانین بنا کے یہاں پہ انتشار کا ماحول بنا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پھر سے تیاریاں کر رہی ہے مارچ کی، اور اس طرح کے جو پروگرامات ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پروگرامات میں اضافہ ہوا ہے، بڑی تیزی آئی ہے، اور عوام کی اکثریت جو ہے وہ ان پروگراموں میں شرکت کر رہی ہے۔ گزشتہ دیکھا 24 اکتوبر کو جو کوٹلی کے اندر ڈسٹرکٹ کوٹلی کے اندر پروگرام تھا، اس میں بھی حکومتی جو وزراء ہیں اور حکومت کے جو متعلقہ لوگ ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ پروگرام فلاپ ہو، لیکن ہو جاتا ہے، ڈسٹرکٹ سٹی بند ہو جاتا ہے تو حکومت کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ سچویشن ایسی ہے کہ کوئی حادثہ جس طرح پہلے جو مارچ ہوا تھا اس میں بھی ہٹ درمی تھی اور 3 لوگ شہید ہوئے تھے، تو خدشہ یہی ہے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے مارچ ہوں گے، پروگرامات ہوں گے، اور پھر حکومت جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے۔ اس نے قوانین ایسے بنا لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ انتشار کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ جو عوامی مزاج ہے اس کو سمجھے، اور جس کی خاطر یہ ریاست ہوتی ہے، جس کی خاطر یہ ادارے ہوتے ہیں، ریاست کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے وہی اقدامات کرنے چاہیے، تب جا کر یہ خطہ ترقی بھی کر سکتا ہے، پرامن بھی رہ سکتا ہے، اور پھر دنیا کے اندر ایک مثال بھی بن سکتا ہے۔ اللہ نگہبان۔